20واں باب چھٹی آیت۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ اس مبارک بادی میں لفظ وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہر شخص کی اپنی اپنی مبارک بادی ہے، یعنی یہ صیغہ واحد میں لکھی گئی ہے اور آیت کا باقی حصہ صیغہ جمع میں ہے۔ سو مبارک اور مقدس وہ شخص ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ جو لوگ اس پہلی قیامت میں شریک ہوں گے وہ نہ صرف مبارک اور مقدس ہوں گے بلکہ ان کے بارے میں 3 باتیں اور بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ دوسری، وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اور تیسری، وہ مسیح کے ساتھ 1000 برس کے لیے بادشاہی کریں گے۔ اب ان تینوں پر باری باری غور کریں۔ اول، ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ دوسری موت کیا چیز ہے؟ اس کا جواب اسی باب کی 14 آیت میں دیا گیا ہے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ جو لوگ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے وہ دوسری موت میں جائیں گے۔ پہلی موت بدنی موت ہے۔ آدم کو خدا نے کہا تو خاک سے ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ عبرانیوں میں لکھا ہے آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے۔ زبور نویس ایک سوال کرتا ہے، وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا؟ سب انسان بدن کی موت میں سے گزرتے ہیں، یہ پہلی موت ہے۔ لیکن اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ عدالت کا ہونا باقی ہے۔ اگر عدالت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی شخص آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا تو یہ اس کے لیے دوسری موت ہے۔ جو آگ کی جھیل میں پھینکے جائیں گے وہ ہمیشہ تک وہیں تڑپتے رہیں گے، اس لیے اسے دوسری موت کہتے ہیں۔ پہلی موت کے بعد کچھ دیر انتظار کا عرصہ ہے، لیکن دوسری موت کے بعد کوئی انتظار نہیں، فقط ہولناک آگ منتظر ہے۔ اس دوسری موت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی قیامت میں شریک ہو جائیں۔ جو خداوند مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں وہ پہلی قیامت میں جی اٹھیں گے۔ ان پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں۔ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ صلیب پر مرے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے۔ رومیو 6 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا۔ پہلی قیامت میں شریک ہونے والوں کے بارے میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے۔ شریعت کے زمانے میں کاہن ہوتے تھے، وہ خدا اور انسان کے درمیانی ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل براہ راست خدا کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ خدا کے پاس جانے کے لیے انہیں پہلے کاہن کے پاس جانا پڑتا تھا۔ کاہن ان کے ہدیوں اور قربانیوں کو خدا کے حضور چڑھاتے تھے۔ یوں کاہن ایک اہم خدمت سار انجام دیتے تھے۔ خداوند مسیح کے صلیب پر جان دینے سے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور پاک ترین مقام کی راہ کھل گئی۔ اب ہر مسیحی کاہن ہے اور پردہ کے اندر تک جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے وہ خداوند مسیح کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے، آستر اور مرد کی دونوں حکومت میں ہیں، لیکن آستر ملکہ ہے اور مرد کی وزیر اعظم۔ اسی طرح خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں کلیسیا ملکہ ہوگی اور مصیبت کے زمانہ کے مقدسین حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، لیکن ملکہ اور وزیروں کے درجوں میں ہمیشہ فرق رہے گا۔ یہ مصیبت کے زمانہ کے مقدسین اس وقت تک زندہ ہی نہیں ہوتے جب تک کلیسیا کے مقدسین تختوں پر بیٹھ نہیں جاتے۔ کتنا بڑا درجہ ہے کلیسیا کے مقدسوں کا! ان کے بارے میں لکھا ہی نہیں گیا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے، کیونکہ ان کو خداوند خود آ کر ساتھ لے گئے تھے۔ اسی طرح پرانے زمانے کے مقدسین بھی زندہ ہو کر مسیح کی بادشاہت میں شریک ہوں گے، مگر ملکہ کے درجہ تک نہیں پہنچیں گے۔ وہ دلہا کے بھائی ہیں، دلہا نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ سب جلالی جسم میں خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں حصہ لیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔